अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आबिद नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, जिन्नात का तंग करना, जिन्नात कैसे तंग करते हैं, क्यों तंग करते हैं, किस वजह से तंग करते हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं, ऐसी कोई मखलूक नहीं, चाहे वो इंसान हो या हैवान हो, जिसे जिन्नात ने तंग न किया हो। जिन्नात तंग करने के बहुत से वजूहात होते हैं। जिन्नात काला जादू की वजह से भी इंसान पे मुसल्लत हो जाते हैं। जिन्नात पैदाइशी तौर पर भी इंसान पर मुसल्लत हो जाते हैं। जिन्नात इश्क के तौर पर भी इंसान पर मुसल्लत हो जाते हैं। अगर जिन्नात आप पर आशिक हो जाए, उन जिन्नात का आपसे मोहब्बत हो जाए, तो वो भी आप पर मुसल्लत होते हैं। उस खास कर ऐसे जिन्नात जो कि इंसान पर आशिक हो जाते हैं, वो इतने मजबूती से, इतना सख्त इंसान पे काम करता है, इतना ज़्यादा तंग करता है कि उससे फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। जिन्नात इस वजह से भी इंसान पर मुसल्लत हो जाता है। कभी कभार हम उसे देख नहीं सकते, हम उन्हें तंग कर देते हैं किसी भी सूरत में, या तो हम उन्हें नुकसान दे देते हैं, उनके बच्चों को नुकसान दे देते हैं। जहां उनका बसेरा हो, जहां जिन्नात रहते हों, हम वहां जाकर छेड़छाड़ उन लोगों के साथ कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमें नज़र नहीं आते। बहुत से ज़्यादा वजूहात होते हैं जो जिन्नात इंसान पर मुसल्लत हो जाते हैं। कुछ जिन्नात इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं, फिर उन्हें तंग करते हैं। जिन्नात काला जादू भी करते हैं इंसानों पर। जिन्नात बंदिशें भी लगाते हैं इंसानों पर। वो इंसान के रिश्ते भी ख़राब कर देते हैं। जिन्नात बंदिशें लगाकर आपके कारोबार पर भी बंदिशें लगा देते हैं। जिन्नात नज़र बद भी करते हैं। जिन्नात का जो नज़र बद होता है वो इतना ताकतवर होता है कि वो आधे घंटे तक इंसान को या तो मार देते हैं या हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। नाज़रीन किराम, जिन्नात के बहुत से ऐसे वजूहात होते हैं जो वो इंसान पर मुसल्लत हो जाते हैं, तंग करते हैं। बाज़ औक़ात वो इतने ज़्यादा तंग करते हैं, इतने सख्त बीमार कर देते हैं, यहाँ तक कि वो इंसान की जान भी ले लेते हैं। जिन्नात में भी मुसलमान होते हैं, जिन्नात में भी हर मज़हब के लोग होते हैं, जिन्नात में तरह तरह के लोग होते हैं, जिन्नात में नेक लोग भी होते हैं, बदकार भी होते हैं, जिन्नात में अच्छे लोग भी होते हैं, जिन्नात में जालिम भी होते हैं, जिन्नात में चोर डाकू भी होते हैं जो कि अक्सर घरों से सामान चुरा लेते हैं। ज़्यादातर जिन्नात इंसानों पर मुसल्लत होते हैं और कुछ जिन्नात घरों में रहते हैं। कुछ ऐसे भी जिन्नात होते हैं जो घरों में रहकर हमें नुकसान देते हैं, हमारे बच्चों को नुकसान देते हैं। कुछ ऐसे भी जिन्नात होते हैं जो हमारे घर में बच्चों को नज़र आते हैं, बच्चों को डराते हैं, औरतों को डराते हैं, औरतों को नज़र आते हैं, बर्तन तोड़ते हैं। बहुत से ऐसे जिन्नात होते हैं जो राह गुजरते हमें नज़र भी आते हैं, जिनके वीडियोस भी बहुत बने हुए हैं। जिन्नात की कारस्तानियों से आजकल इंसान बहुत ज़्यादा तंग है। जिन्नात का इलाज आजकल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि ये जिन्नात कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। जिन्नात एक मखलूक है इंसानों की तरह। जिन्नात की कैफियत एक ही होती है। अगर वो जिन्नात आशिक हो, या वो जिन्नात काला जादू से आए हों, या वो जिन्नात साए के तौर पर आए हों, या वो जिन्नात सुबियान के तौर पे आए हों, या आपने उन्हें तंग किया हो, उन जिन्नात पे अगर वो आप पर हावी हो जाए, वो आप पर मुसल्लत हो जाए, तो इनके असरात हमारे जिस्म पर एक ही तरह के होते हैं। सर पे बोझ डालना, खांदे बारी होना, जिस्म का दर्द दर्द करना, बुखार का महसूस करना, डर, खौफ, वहम के जो अलामात होते हैं, वो सारे जिन्नात के एक ही होते हैं।
اسی لیے جب آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہو، اگر وہ یہ پہچان نہ کر سکے کہ یہ جنات کہاں سے آتے ہیں، تو وہ آپ کو ڈائریکٹ کالا جادو کا بولتے ہیں کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہے، آپ پر بندشیں لگی ہوئی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص پر کالا جادو نہیں ہوتا، اور جنات ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ شیاطین کی صورت میں ہوں، چاہے جنات کی صورت میں ہوں۔ بعض اوقات یہ جنات، یہ شیاطین ہمیں زیادہ تنگ کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے جب ہم علاج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں عاملین حضرات کہتے ہیں کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اس کی پہچان کرنی چاہیے کہ آیا یہ جنات کالا جادو سے آئے ہیں، یا یہ مجھ پہ عاشق ہوئے ہیں، یا میں نے انہیں تنگ کیا ہوا ہے۔ اور سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے آئے اور کیوں آئے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ علاج کرو گے تو وہ علاج انشاءاللہ پھر کارگر بھی ہوگا اور مفید بھی ہوگا۔ جنات دوروں کی شکل میں بھی آتے ہیں جو انسان کو پکڑتے ہیں، گراتے ہیں، پھر انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ بعض ایسے جنات ہوتے ہیں جو کہ کالا جادو میں، جو کہ سفلی علوم میں انسان کے اندر باندھ دیتے ہیں، مختلف پڑھائیوں پہ، مختلف ورد اور مختلف کورس کے بنا پر وہ انسان کے جسم کے اندر، پیٹ میں یا سینے کے اندر وہ باندھ دیتے ہیں۔ یہ بالکل ممکن ہے اور یہ ہوتا بھی ہے۔ جنات کا انسان کے جسم کے اندر باندھ دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بعض اوقات جنات کو کالا جادو کے ذریعے آپ پہ ایسے باندھ دیے جاتے ہیں جسمانی تکالیف میں کہ آپ کا پھر اس سے نجات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جنات جسم کے اندر ہر بیماری ڈال سکتا ہے۔ جنات آپ کے دماغ کو بھی پکڑ سکتا ہے، آپ کے دل کو بھی پکڑ سکتا ہے، آپ کے پورے وجود اور جسم کو پکڑ سکتے ہیں۔ جنات جسم کے اندر بخار بھی ڈال سکتا ہے، سر درد بھی ڈال سکتا ہے، شوگر کی بیماری بھی ڈال سکتا ہے، بواسیر کی بیماری بھی ڈال سکتا ہے، اور زیادہ تر جنات بلڈ پریشر بھی ڈالتا ہے انسان کے اندر۔ جنات کا جو سلسلہ ہے انسان کے ساتھ، وہ بہت لمبا اور طویل موضوع کا سلسلہ ہے۔ اگر ہم اس پہ بات کریں تو اس پہ 5000 ویڈیوز بنیں گے، لیکن یہ سلسلہ اور یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اسی لیے میں آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ شارٹ اور مختلف ویڈیو بنا کے ان میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جنات کا سلسلہ کیسے انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جنات کے سلسلے پہ میں ویڈیو بنایا کروں گا، ان کے رہن سہن، ان کی کارستانیاں، ان کے تنگ کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو ایسے سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ پھر آپ لوگوں کو یہ پہچان ہوگا کہ جنات کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور جنات کو کیسے ہٹایا جاتا ہے۔ جنات ہمارے بچوں کو بھی قتل کرتے ہیں ام سبیان کے روپ میں۔ ام سبیان جو کہ جنات کا ایک قبیلہ ہے، وہ ماں کے پیٹ میں رحم میں بچے خراب بھی کر لیتا ہے، بچوں کو ضائع بھی کرتے ہیں، عمل کو گراتے بھی ہیں۔ جنات کینسر کی شکل میں ہمارے وجود میں کام بھی کرتا ہے۔ جنات ہمارے دماغ کو پکڑ کر ہمیں ایسے دوروں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان گر کر پھر اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا اور انہیں تنگ کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جنات ہمارے ساتھ ہم بستری بھی کرتے رہتے ہیں انسانوں کے ساتھ، چاہے وہ عورت کے ساتھ ہو، چاہے وہ مرد کے ساتھ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا اور لمبا موضوع ہے جسے ہم لوگ ایک ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین اکرام، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جنات کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ جنات چاہے وہ کالا جادو کے روپ میں ہو یا گھر میں تنگ کرنے کا ہو، گھر میں تنگ کرتے ہوں، بچوں کو تنگ کرتے ہوں، عورتوں کو تنگ کرتے ہوں، کالا جادو کو ختم کرنے کے لیے، جنات کو ختم کرنے کے لیے، جنات سے نجات کے لیے، یہ جو نقش آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ بہت طاقتور اور مجرب نقش ہے۔ اس نقش کا میں طریقہ کار آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 2 عدد نقش لکھنے ہیں باوضو ہو کر۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اول و آخر درود شریف پڑھ کر، اس کے بعد آپ لوگوں نے 2 عدد یہ نقش لکھنا ہے۔
ایک نقش آپ نے اپنے گلے میں ڈال دینی ہے، دوسرا نقش آپ لوگوں نے اپنے کمرے میں لٹکا دینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 7 عدد الگ سے یہی نقش بنا کے پینا ہے، اور 3 دن کے بعد ایک ایک نقش پانی میں ڈال کے آپ لوگوں نے پینا ہے۔ جب آپ 2 عدد نقش لکھو گے تو ان دونوں عدد نقش کو 4 سفید کپڑے کا کور دے کے ایک اپنے گلے میں باندھ دینی ہے، اور دوسرا نقش آپ لوگوں نے اپنے کمرے میں ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد جب آپ 2 عدد یہ نقش لکھو گے اور 7 عدد پینے کے نقش لکھو گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے بتیاں لکھنی ہے۔ وہ بتیاں لکھنے ہیں جو کہ کالا جادو کے توڑ کے لیے میں نے اپنے چینل میں لگائے ہیں۔ آپ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اسی طریقے سے بتیاں بھی لکھ دینی ہیں۔ اس نقش کو جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جنات سے نجات کے لیے، اس نقش کو آپ لوگوں نے نیلے سیاہی اور ہلکے گلاب سے لکھ دینی ہے۔ بہت ہی آسان اور بہترین نقش ہے۔ اگر آپ لوگ اس نقش کو نہیں لکھ سکتے تو آپ لوگ اس نقش کی فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہاں سے آپ لوگوں نے سٹارٹ لے لینی ہے لکھنے کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد السلام السلام السلام، پھر الحق 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 الحق، اس کے بعد یہ طلسماتی حروف لکھ دینی ہے، پھر یہ لکھ دینی ہے، پھر اللہ اللہ، اور اس کے بعد یہ حروف لکھ دینی ہے، پھر اس کے بعد ہو یہ لکھ دینی ہے، پھر یہ طلسماتی حروف لکھ دینی ہے، پھر اس کے بعد القادر، پھر یہ حروف لکھ دینی ہے جو شمس کا طلسم ہے یہ لکھ دینی ہے، پھر اس کے بعد یہ لکھ دینی ہے، پھر یہ طلسم لکھ دینی ہے۔ اگر آپ پہ جنات کے دورے آتے ہوں تو آپ کوشش کریں کہ آپ خود یہ نقش نہ لکھیں، کسی دوسرے شخص سے لکھ لیں، یا آپ اس نقش کے فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہو۔ اس نقش کے ساتھ آپ لوگوں نے بتیاں ضرور استعمال کرنی ہے جو کہ میں نے اپنے چینل پہ لگائے ہیں۔ اجازت کے ساتھ آپ لوگ اس نقش کو استعمال کریں، انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ دے گا۔ بغیر اجازت آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنی۔ دوسری بات ناظرین کرام، ان ویڈیوز کو جو ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، ان ویڈیوز کو آپ لوگ غور سے دیکھا کریں، آخر تک دیکھا کریں۔ انشاءاللہ ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہترین معلومات رکھا کروں گا۔ اپنے رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا کہ یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسے لگے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔